اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة على اعدائهم من اول دار العبد العابدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا ہمارا سلسلہ ہے، اس میں ہم پہنچے تھے احکام استحاضہ۔ تو احکام استحاضہ میں سے یہ ہے کہ جو عورت مستحاضہ متوسطہ ہے، یعنی جس سے استحاضہ متوسطہ ہے، درمیانی حالت ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے اور غسل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن دن میں ایک بار۔ اب اگر وہ غسل کرنا چاہتی ہے تو لازمی ہے کہ پہلے غسل کرے اور اس کے بعد لازمی ہے کہ پہلے وضو کرے اور اس کے بعد غسل کرے۔ لیکن جو مستحاضہ کثیرہ ہے تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو بھی کرے گی، تو ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کرے اور پہلے وضو کرے، اس کے بعد غسل انجام دے۔ جس طرح سے متوسطہ میں پہلے غسل انجام دیتی ہے اور پھر وضو کر لیتی ہے، تو یہاں پر اس کے برعکس ہوگا، یعنی پہلے کثیرہ میں وضو انجام دے گی پھر غسل انجام دے گی، اور متوسطہ میں پہلے غسل اور اس کے بعد وضو انجام دے گی۔ اب یہاں پر ایک اور یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو عورت صبح کی نماز کے وقت استحاضہ قلیلہ رکھتی تھی، یعنی استحاضہ قلیلہ کی حالت تھی، تو اس نے قلیلہ کے مطابق اعمال انجام دیے، لیکن نماز صبح کے بعد اس کی حالت استحاضہ متوسطہ ہو جاتی ہے یا اس کی حالت استحاضہ کثیرہ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ اگر استحاضہ متوسطہ یعنی درمیانی حالت ہے تو پھر اس میں ضروری ہے کہ ایک غسل انجام دے گی اور پھر ہر نماز کے لیے ایک وضو انجام دے گی، اور مستحاضہ کے جتنے بھی احکام ہیں، پٹی بدلنا اور پاک کرنا، یہ سب جو ہے انجام دینا ضروری ہوگا اس کے لیے۔ اور اگر قلیلہ سے کثیرہ بن چکی ہو تو اس صورت میں جیسے کہ بیان ہو چکا ہے پہلے کہ اگر فاصلہ نہیں ڈالتی اور خون بھی جو ہے بار بار کپاس سے روئی سے کراس کر کے پٹی تک نہیں پہنچتا، صرف ایک بار یہ پہنچا ہے اور دوبارہ نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں ظہرین کے لیے ایک غسل کرے گی اور مغربین کے لیے ایک غسل کرے گی، اور نماز صبح کے بعد ایک غسل۔ لیکن اگر ظہرین سے پہلے غسل کرتی ہے، نماز ظہر پڑھنے کے بعد نماز عصر میں تاخیر ڈالتی ہے، تو اس صورت میں ضروری ہوگا کہ پھر نماز عصر کے لیے بھی غسل کرے، اور اسی طرح اگر مغرب پڑھتی ہے اور پھر عشاء پڑھنے میں تاخیر کرتی ہے، فاصلہ ڈال دیتی ہے، تو پھر وہاں پر بھی ہم نے کہا کہ لازمی ہے کہ ایک غسل کر لے۔ اسی طرح اگر خون بار بار پٹی سے بار روئی سے کراس کر کے پٹی میں لگتا ہے، تو ہر نماز کے لیے ایک غسل کرے گی، یعنی نماز فجر کے لیے ایک غسل، نماز ظہر کے لیے ایک غسل، اور نماز عصر کے لیے، اور ایک غسل نماز مغرب کے لیے، اور ایک غسل نماز عشاء کے لیے، اور اسی طرح ہر نماز سے پہلے روئی بدلی جائے گی اور پٹی بدلی جائے گی اور شرمگاہ کو پاک کرے گی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ
اگر روزانہ کی نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا چاہتی ہو، مستحب نماز ہو یا واجب نماز ہو، جو بھی ہو، یا قضا نمازیں ہوں، یا یہ نماز جو ابھی اس نے پڑھ لی ہے وہ فرادہ پڑھی ہوں اور وہ چاہتی ہو کہ نماز کے ساتھ پڑھ لیں، تو پھر ان صورتوں میں ضروری ہے کہ دوبارہ سے روئی بدلنا لازمی ہوگا، پٹی بدلنا لازمی ہوگا اور طہارت لازمی ہوگی، اور غسل یا وضو جو بھی ہے یعنی اپنی حالت کے مطابق دوبارہ سے انجام دینے ہوں گے۔ قلیلہ ہے تو قلیلہ کے اعمال کے احکام کے مطابق، اگر متوسطہ ہے تو متوسطہ کے احکام کے مطابق، اور اگر کثیرہ ہے تو کثیرہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہ سارے اعمال کر کے پھر نماز دوسری پڑھی جائے گی، چاہے وہ مستحب ہو یا قضا ہو یا کوئی اور واجب نماز ہو نماز یومیہ کے علاوہ، یا جو نماز یومیہ دوبارہ پڑھنا چاہتی ہو جماعت کے ساتھ۔ لیکن نماز احتیاط جو اسی نماز کے لیے ہوتی ہے، یا بھولے ہوئے تشہد کو انجام دینے کے لیے، یا سجدہ سہو کو انجام دینے کے لیے، یا ایک سجدہ جو بھول گیا ہو اس کو انجام دینے کے لیے، پھر یہ سارے اعمال دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے سے طہارت حاصل ہے اسی کے ساتھ انجام دینا جائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر استحاضہ کے جو بھی حالت رہی، چاہے استحاضہ قلیلہ ہو، متوسطہ ہو یا کثیرہ ہو، جو بھی حالت، لیکن ہر طرح کا استحاضہ اب بند ہو چکا ہے، عورت استحاضہ کے خون سے پاک ہو چکی ہے، تو اب کیا کرے؟ تو ضروری ہے پہلی جو نماز پڑھے گی اس حالت خون کی بندش کے بعد، اس کے لیے وہ تمام افعال انجام دینے ہوں گے جو قلیلہ کے تھے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر جو متوسطہ کے تھے، یا جو ہے وہ کثیرہ کے، یعنی آخری حالت جو جس حالت سے اس کا خون مکمل طور پر بند ہوا ہے، اس حالت کے جو احکام ہیں ان کو انجام دے گی اور پھر پہلی نماز ادا کرے گی۔ لیکن پہلی نماز کے بعد جو باقی نمازیں ہیں وہ نارمل انداز میں پڑھے گی، یعنی صرف وضو کی کرے گی اگر وضو کی ضرورت ہو، اور اسی طرح غسل کرے گی اگر غسل کی ضرورت ہو، اور غسل جو ہے اس کا سبب استحاضہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہو باقی اسباب میں سے جن کو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جس عورت کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی کون سی حالت ہے، قلیلہ کی حالت ہے، متوسطہ کی حالت ہے یا کثیرہ کی حالت ہے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ضروری ہے کہ وہ تحقیق کر لے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ تحقیق کے بعد جو حالت ثابت ہو اس کے مطابق اعمال انجام دے کر اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ثابت ہو جائے قلیلہ تو اس کے اعمال، اور اگر ثابت ہو جائے متوسطہ تو اس کے احکام، اور اگر ثابت ہو جائے تحقیق کے بعد کثیرہ ہے تو اس کے احکام انجام دے، جن کو ہم نے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی حالت کے لیے تحقیق کر لے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تحقیق کر لیتی ہے نماز سے پہلے، لیکن اسے اطمینان ہو کہ تحقیق کے بعد جو حالت ثابت ہوگی اس کی، مثال کے طور پر تحقیق کے بعد نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس کی حالت قلیلہ ثابت ہوئی ہے تو نماز کے وقت بھی یہی حالت رہے گی، یا نماز سے پہلے جو اس کی حالت تحقیق کے بعد متوسطہ ثابت ہوئی ہے، نماز کا وقت آنے کے بعد بھی یہی حالت رہے گی، بدلے گی نہیں، تو اس صورت میں پہلے تحقیق کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کوئی عورت جس پر فرض تھا کہ وہ تحقیق کر لے،
اپنی حالت کے بارے میں کہ اس کی کون سی حالت ہے، لیکن وہ تحقیق نہیں کرتی، نماز پڑھ لیتی ہے۔ مثال کے طور پر کلیلہ کی حالت پر احکام انجام دیتے ہوئے وہ نماز پڑھ لیتی ہے قربتاً اللہ کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر دو صورتیں، اگر اس نے قصد قربت سے اعمال انجام دیے ہیں وضو کے ساتھ، یعنی کلیلہ کی حالت پر اس نے عمل کرتے ہوئے اس کے کلیلہ والے احکام انجام دیے ہیں قربتاً اللہ، اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ کلیلہ ہی تھی حالت، تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو اور اس کی حالت کے برخلاف جو اس نے اعمال انجام دیے ہیں، مثال کے طور پر کلیلہ کے، تو بعد میں معلوم ہو کہ متوسطہ تھی یا کثیرہ تھی، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی نماز باطل ہوگی۔ اب یہاں پر پھر مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی عورت کے لیے تحقیق کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ کیا کرے، یعنی اس کی حالت قلیلہ ہے یا متوسطہ ہے یا کثیرہ ہے، اس کے لیے تحقیق کرنا اس کے لیے میسر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس کا فریضہ کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو یقینی حالت ہے اس پر عمل کرے گی۔ ہمارے پاس جو یقینی حالت ہے عورت کے لیے وہ قلیلہ ہے۔ اگر اسے شک ہوتا ہے کہ وہ قلیلہ متوسطہ ہے یا کثیرہ، تو اس صورت میں تحقیق کرنا ممکن نہ ہو، تو یقینی جو حالت ہے اس کی وہ قلیلہ ہے، اور قلیلہ کے مطابق اگر وہ انجام دے کر نماز پڑھ لیتی ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ متوسطہ حالت ہے اس کی یا کثیرہ ہے، تو یہاں پر یقینی حالت کون سی ہے؟ متوسطہ والی، تو متوسطہ کے مطابق احکام اور اعمال کو انجام دے گی اور نماز پڑھ لے گی، تو اس کی نماز درست شمار ہوگی۔ یہاں پر ایک اور صورت ہوئی ہے کہ شک سے پہلے اس کے پاس علم تھا کہ وہ کون سی حالت تھی، یعنی ابھی جب اس کو شک ہوا ہے اور تحقیق کرنا ممکن نہیں ہے، اس شک سے پہلے اس کی جو حالت تھی وہ یقینی تھی، تو اس کے مطابق پھر اعمال کرنا ضروری ہوگا۔ شک سے پہلے اگر اس کی حالت قلیلہ رہی ہو یا متوسطہ رہی ہو یا کثیرہ رہی ہو، تو پھر اسی کے مطابق عمل کرنا کافی ہوگا، پھر تحقیق کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے بعد کچھ اور احکام ہیں استحاضہ کے جو آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔